اسود انسی کے قتل کی خبر دی اور قاتل کا نام بھی بتایا۔ دیلمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جس دن اسود انسی قتل کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آئی، آپ ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، آج رات اسود انسی قتل کر دیا گیا اور اسے اس مبارک شخص نے قتل کیا ہے جو مبارکوں کے اہل بیت سے ہے۔ کسی نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام فیروز ہے۔ حافظ عبدالغنی بن سعید نے المبہمات میں مدلوک سے روایت کی کہ زمزم بن قتادہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا رنگ کالا تھا اور اس بچے کی ماں بنی اجل سے تھی، تو اس بنا پر زمزم کو وحشت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے کہا ان میں سرخ بھی ہیں، کالے بھی ہیں اور مختلف رنگ کے بھی ہیں۔ فرمایا ان میں یہ رنگ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا وہ اپنی اصل سے لیتے ہیں۔ فرمایا بچہ نے بھی رنگ اپنی اصل سے لیا ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ بنی اجل کی عورتوں میں آیا اور اس کی اصل کی بابت دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کی دادی کا رنگ کالا تھا۔ اصل حدیث بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا جو کسی نیکی کے قریب نہیں گیا اور نہ اس کے اعمال خیر پہچانے جاتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے فلاں آدمی کو جنت میں داخل کر دیا ہے؟ لوگوں نے اس پر حیرت و تعجب کیا۔ ایک شخص اٹھ کر اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس کے عمل کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھا۔ اس نے کہا اس کے عمل خیر تو نہ تھے بجز ایک خوبی کے جو اس میں تھی، وہ یہ کہ دن اور رات میں جب بھی اذان کو سنتا تو وہ انہی کلمات کو دہراتا تھا۔ پھر وہ شخص آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، تم ہی فلاں شخص کی بیوی کے پاس گئے تھے اور تم نے اس سے اس کی عمل کے بابت پوچھا تھا تو انہوں نے تم سے ایسا ایسا کہا۔ اس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بخاری نے ابن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے اور کشادہ روئی سے پیش آنے سے بچتے تھے، مبادا کہ ہمارے بارے میں کوئی چیز نازل نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ہم نے ان سے بات کی اور خوش روئی سے پیش آئے۔ بیہقی نے سہل بن سعد ساعدی سے روایت کی، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر بات سے بچتا تھا، باوجود یہ کہ وہ اور اس کی بیوی ایک چادر میں ہوتے تھے، مبادا کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قیامت تک ہونے والی باتیں بیان فرمائیں۔ شیخین نے دوسری سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہونے والی کسی بات کو نہ چھوڑا مگر یہ کہ اسے آپ نے بیان کیا، جس نے اسے یاد رکھا اس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا وہ اسے بھول گیا۔ یقیناً جب کوئی بات ایسی ہوتی جس میں جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو فوراً وہ بات یاد آ جاتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی کے چہرے کو یاد کر لیتا ہے جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے، پھر جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان وما یکون کی بابت فرمایا،
مسلم نے ابو زید سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو کر ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب بتا دیا، تو ہم میں سے جس نے زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں عالم ہے۔ قیامت تک جو کچھ آپ کی امت کرے گی اس کی خبر دینا۔ امام احمد و ابن سعد اور طبرانی نے حضرت ابو ذر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ فضائے آسمانی میں جو پرندہ پر مارتا ہے آپ نے ازروع علم ہم سے اس کا ذکر کر دیا ہے، اور ابو یعلا و ابن منی اور طبرانی نے ابو دردہ سے اس کی مثل روایت کی۔ امام احمد و بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو آپ کی امت کرے گی آپ نے ان سب کی خبر ہمیں دے دی، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ طبرانی نے ابن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اٹھا کر میرے پیش نظر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اٹھا کر میرے پیش نظر کر دیا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے میں اسے اس طرح واضح طور پر دیکھ رہا ہوں جیسے میری یہ ہتھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس طرح منکشف فرمایا جس طرح آپ سے پہلے نبیوں کے لیے منکشف کیا۔ امام احمد نے سمرہ بن جندب سے روایت کی، انہوں نے کہا آفتاب کو گہن لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فرمایا خدا کی قسم جب سے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا میں تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کی ان باتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو پیش آئیں گی۔ مسلم نے ابو سعید سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا دنیا سرسبز و شیریں ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں حکومت دے گا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ شیخین نے عمر بن عوف سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم پر محتاجی و فقر سے نہیں ڈرتا لیکن میں تم پر اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی فراخی ہو جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فراخی ہوئی تھی تو تم اس طرح خود غرضی کرو گے جس طرح انہوں نے کی، اور اس طرح لہو و لعب میں پڑ جاؤ گے جس طرح وہ پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج خیر پر ہو لیکن اس کے بعد تم ایک دوسرے سے لڑو گے۔ شیخین نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس نقشین فرش ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نقشین فرش کہاں سے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس نقشین فرش ہوں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا آج میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اس نقشین فرش کو مجھ سے دور رکھو تو وہ کہتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے لیے نقشین فرش ہوں گے؟ امام احمد و حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے طلحہ نظری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بہت جلد ایسے زمانوں کو پاؤ گے کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس صبح کو ایک کھانا اور شام کو دوسرا کھانا آئے گا اور تم ایسا لباس پہنو گے جیسے خانہ کعبہ کا غلاف۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آج خیر پر ہیں یا اس وقت ہوں گے؟ فرمایا نہیں بلکہ تم خیر پر ہو اور آج تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور اس وقت تم ایک دوسرے سے بغض رکھو گے اور ایک دوسرے کی گردن مارو گے۔
ابو نعیم نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی، انہیں کسی دعوت پر مدعو کیا گیا، جب وہ اس کے گھر آئے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے دیکھے تو وہ باہر بیٹھ کر رونے لگے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہاری طرف امٹ کر آئے گی، اور اسے 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا تم آج اچھے ہو اس وقت سے جب کہ تمہارے سامنے صبح کو ایک کھانا آئے گا اور شام کو دوسرا کھانا، اور تم میں سے کوئی صبح کو ایک لباس پہنے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے گھر کی دیواروں پر ایسے پردے پڑے ہوں گے جیسے خانہ کعبہ پر پردے پڑے ہیں۔ عبداللہ نے فرمایا پھر میں کیوں نہ روؤں جب میں نے تم کو اس حال میں دیکھا کہ تمہارے گھروں پر ایسے پردے پڑے ہیں جیسے کعبہ پر پردے ہیں۔ ابو نعیم نے ابن مسعود سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا ہم لوگوں کو قحط سالی نے کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قحط سالی کے سوا سے تم پر ڈرتا ہوں، کیونکہ تم پر دنیا ہر طرف سے آئے گی، کاش کہ میری امت سونے کا زیور نہ بناتی۔ ابو نعیم نے اس کی مثال ابو ذر اور حذیفہ سے بھی روایت کی ہے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے بیہقی اور ابو نعیم نے خریم بن اوس بن حارثہ بن لام سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس وقت ہجرت کی جب کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا یہ ہیرائے بیضہ ہے جسے میرے سامنے لایا گیا ہے، اور یہ شیمہ بنت نفیلہ ازدیہ اپنے خچر شہبہ پر کالا دوپٹہ اوڑھے موجود ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہیرا میں داخل ہوں اور میں اسے ویسا ہی پاؤں جیسا کہ آپ نے صفت بیان کی تو کیا وہ میرے لیے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت آیا اور ہم مسلمہ کذاب کے استحصال سے فارغ ہوئے تو ہیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے داخل ہونے کے بعد جو عورت سب سے پہلے ہمیں ملی وہ شیمہ بنت نفیلہ تھی، اور اسی حال میں تھی جس حالت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یعنی وہ اپنے خچر شہبہ پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے تھی، اور میں اس کے ساتھ متعلق ہو گیا اور میں نے کہا یہی وہ عورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پر مجھ سے شہادت طلب فرمائی اور میں نے اس کی شہادت پیش کی۔ وہ شہادت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہ کی تھی۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے میرے حوالہ کر دیا۔ پھر اس کا بھائی ہمارے پاس صلح کی غرض سے آیا اور اس نے کہا اسے فروخت کر دو، خدا کی قسم 100 درہم سے کم نہ دوں گا۔ اس نے مجھے 1000 درہم دے دیے۔ پھر مجھ سے کسی نے کہا اگر تم 1,00,000 درہم مانگتے تو وہ ضرور دیتا۔ میں نے کہا میں 100 درہم سے زیادہ گنتی جانتا ہی نہ تھا۔ بیہقی و ابو نعیم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روبرو ہیرا کو کتوں کے داڑھوں کی مانند شکل میں لایا گیا، یا یہ فرمایا کہ تم لوگ اسے فتح کرو گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفیلہ کی بیٹی مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے۔ چنانچہ اس کو دیا گیا۔ پھر اس کا باپ آیا اور اس نے کہا اسے فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کتنے میں؟ اس نے 1000 درہم۔ اس نے کہا اگر تم 30,000 درہم کہتے تو ہم ضرور اسے لے لیتا، تو میں ضرور اسے لے لیتا۔ اس نے کہا کیا 1000 سے بھی زیادہ گنتی ہوتی ہے؟ ہیرا یمن و شام اور عراق کے فتح ہونے کی خبر دینا۔
شیخین نے سفیان بن ابی ظہیر سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یمن فتح ہوگا اور ایسی قوم آئے گی جو جانوروں کو ہانکتے وقت بس بس کہے گی، اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو جو ان کا کہنا مانیں گے کوچ کرا دیں گے، کاش کہ وہ جانتے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد شام فتح ہوگا اور ایسی قوم آئے گی جو جانوروں کو ہانکتے وقت بس بس کہے گی، اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو اور جو ان کا کہنا مانیں گے کوچ کرا دیں گے، کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد عراق فتح ہوگا اور ایسی قوم آئے گی جو جانور ہانکتے وقت بس بس کہے گی، اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال اور ان کا کہنا مانیں گے کوچ کرا دیں گے، کاش کہ وہ جانتے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی کفالت کی ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی نے عبداللہ بن حوالہ ازدی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ لشکر لشکر بن جاؤ گے، ایک لشکر شام کو، ایک لشکر عراق کو اور ایک لشکر یمن کو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کوئی لشکر خاص فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تم شام کے لشکر میں ہونا، اور اگر کوئی انکار کرے تو یمن کے لشکر میں ہو جانا اور وہاں کے چشموں کا پانی پینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی کفالت کی ہے۔ ابن سعد نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی کہ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاقے میں مجھے قطع زمین عنایت فرمایا، اس قطع کا نام سلیل تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل مجھے اس قطع کی دستاویز لکھ کر عنایت فرمائی، مجھ سے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب شام کو فتح کر دے گا تو وہ تمہارا ہے۔ ابو داؤد و نسائی اور دارقطنی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کو ان کا میقات مقرر فرمایا۔ بیت المقدس اور اس کے ملحقہ علاقوں کی فتح کی خبر دینا۔ بخاری نے اور حاکم نے صحیح بتا کر عوف بن مالک اشجعی سے روایت کی، کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے وقوع کے درمیان 6 باتوں کو یاد رکھو، میرا وفات پانا، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر 2 موتیں ہونی جو بکری کے قصاص یعنی سینے میں درد اور گردن توڑ بیماری کی مانند تم میں ہوں گی، پھر تم میں مال کا اس حد تک پھیلنا کہ ایک شخص کو 100 اشرفیاں دی جائیں گی اور وہ اس پر خشمناک ہوگا، پھر ایسے فتنے کا رونما ہونا کہ عرب میں کوئی گھر باقی نہ رہے گا جہاں وہ فتنہ داخل نہ ہو، پھر صلح کا ہونا جو تمہارے اور بنی الاصغر کے درمیان ہوگی، بنی الاصغر تم سے غداری کریں گے اور اسی جھنڈوں کے سائے میں تم پر آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 آدمی ہوں گے۔ حاکم نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ پھر وہ تم سے غداری کریں گے، یہاں تک کہ عورت کا حمل بھی غداری کرے گا۔ چنانچہ امواس کا سال ہوا تو لوگوں نے گمان کیا کہ عوف بن مالک نے حضرت معاذ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا 6 باتوں کو گنتے جانا، تو ان میں سے 3 باتیں تو واقع ہو چکیں، اب 3 باتیں رہ گئیں۔ اس پر حضرت معاذ نے کہا، ان باتوں کے وقوع کے لیے مدت درکار ہے، لیکن 5 باتیں ایسی ہیں اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں ان میں سے کوئی واقع ہو تو اگر وہ مر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مر جائے۔ ممبروں پر بیٹھ کر لعنت کی جائے گی جیسے خوارج اور روافض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مال جھوٹوں کو دیا جائے گا، اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی، ناحق خون ریزی ہوگی اور قطع ارحام کیا جائے گا۔
ابن سعد نے ذل اصابع رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے بعد زندہ رہنے کی مصیبت میں رہا تو آپ مجھے کہاں رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا تم بیت المقدس میں رہنا، ممکن ہے کہ اللہ تعالی تم سے ایسی اولاد پیدا کرے جو صبح و شام مسجد میں جا کر اسے آباد کرے۔ فتح مصر اور وہاں رونما ہونے والے واقعات کی خبریں۔ مسلم نے حضرت ابو ذر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسے علاقے کو فتح کرو گے جس میں قیرات کا ذکر ہوگا، لہٰذا تم لوگ وہاں کے رہنے والوں کو بھلائی کی نصیحت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ جب تم دو آدمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پر لڑتا دیکھو تو وہاں سے نکل جانا۔ راوی نے کہا کہ جب ابن شرجیل بن حسنہ، ربیعہ اور عبد الرحمن کے پاس گئے تو ان دونوں کو ایک اینٹ کی جگہ پر لڑتے دیکھا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ بیہقی و ابو نعیم نے کعب بن مالک سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب تم مصر کو فتح کرو تو قبطیوں کو بھلائی کی نصیحت کرنا، ان کے ساتھ ان کی میرے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ انہی میں سے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ تھیں۔ ابو نعیم نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ خبردار مصر کے قبطیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم ان پر غالب آؤ گے اور وہ لوگ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں معین و مددگار ہوں گے۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عراق نے اپنے درہم اور قفیر سے روکا ہے اور شام نے اپنے مد اور اپنے دینار سے روکا ہے اور مصر نے اپنے اردب اور اپنے مینار سے روکا ہے، اور جہاں سے تم نے ابتدا کی تھی تم پلٹ گئے۔ یحییٰ بن آدم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قفیز و درہم کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ان کی زمین پر خراج مقرر کرنے سے پہلے فرمایا تھا۔ حروی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی خبر دی جو ابھی واقع نہ ہوئی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آئندہ ہونے والی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ وہ علم الہی میں ماضی ہے۔ امام شافعی نے الام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام و مصر اور مغرب والوں کے لیے حجفہ کو میقات مقرر فرمایا۔ میری امت کے لوگ وسط دریا میں سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ شیخین نے حضرت انس سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے یہاں تشریف لے گئے اور ان کے یہاں آپ نے خوب استراحت فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے سامنے میری امت کے ایسے لوگ پیش کیے گئے جو وسط دریا میں سوار ہو کر خدا کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ اپنی قوم کے لوگوں پر بادشاہ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تم ان کے اول لوگوں میں سے ہوگی۔ چنانچہ ام حرام اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ہمراہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں دریائی جہاد میں غازیہ تھیں۔ جب وہ لوگ اپنے جہاد سے واپس ہو رہے تھے تو ام حرام کے قریب سواری لائی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہوں، مگر سواری نے انہیں گرا دیا اور وہ فوت ہو گئیں۔
بخاری نے عمیر بن اسود سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ام حرام نے حدیث بیان کی، انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا وہ لشکر جس کے سپاہی بحری جنگ کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان میں سے ہو۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا، میری امت کا وہ لشکر جو قیصر کے شہر میں جائے گا ان کے لیے مغفرت ہے۔ میں نے عرض کیا، میں بھی ان میں سے ہوں گی؟ فرمایا، نہیں۔ مسلمانوں کو آئندہ دیگر فتوحات کی خبر دینا۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک خوز و کرمان کے لوگوں سے تم جنگ نہ کرو گے۔ وہ لوگ اجمی ہیں، ان کے چہرے سرخ، ناک چپٹی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، گویا کہ ان کے چہرے چپٹی ڈھال کی مانند ہوں گے، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ بحقی نے فرمایا، یہ غیبی خبر اسی طرح واقع ہوئی کیونکہ خوارج کی قوم نے رے کے علاقے سے خروج کیا اور ان کی جوتیاں بالوں کی تھیں اور ان سے جنگ کی گئی۔ غزوہ ہند کی خبر دینا۔ بحقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابن سعد و حاکم نے صحیح بتا کر ذی مخبر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اہل روم تم سے ایسی صلح کریں گے جو امن کی صلح ہوگی۔ فارس و روم کی فتح کی خبر دینا۔ بحقی و ابو نعیم اور ثابت نے الدلائل میں عبداللہ بن حوالہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے کہ لوگوں نے آپ سے لباس کی کمی، مفلسی اور قلت اشیاء کی شکایت کی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، خدا کی قسم، بلا شبہ میں کثرت اشیاء کے ساتھ اس کی کمی کی شکایت سے زیادہ تم پر خوف رکھتا ہوں، اور یہ مال کی کثرت تم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالی تمہارے لیے سرزمین فارس و روم اور حمیر کے علاقے کو فتح کرائے گا، اور تم لوگ 3 لشکروں میں منقسم ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام کی طرف، ایک لشکر عراق کی طرف اور ایک لشکر یمن کی طرف جائے گا، اور مال کی فراوانی اتنی ہوگی کہ ایک شخص کو 100 درہم دیے جائیں گے اور وہ اس سے ناراض ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شام پر حملہ کرنے کی قسمیں طاقت ہے کیونکہ وہاں بڑے بڑے رومی سردار ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالی شام کو ضرور تم پر فتح کر دے گا اور تم کو ضرور وہاں کی حکومت دے گا، اور یہاں تک ہوگا کہ ان میں کے گورے رنگ کی ایک جماعت تم میں سے کالے رنگ اور سر منڈے شخص کی سواری کے گرد کھڑے ہوں گے، اور وہ شخص ان کو جو حکم دے گا اسے وہ لوگ کریں گے۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیل نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت بیان فرمائی، آپ کے اصحاب میں یہ صفت جز بن سہیل سلمی میں پہچانی جاتی۔ وہ اس زمانے میں اجمیوں پر حاکم تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ مسجد کی طرف جاتے تو لوگ انہیں دیکھتے اور ان کے پاس ان کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوتے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت بیان فرمائی اس پر وہ تعجب کرتے تھے۔ بحقی و ابو نعیم نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالی فارس و روم کو ضرور فتح کرائے گا، اور غلے کی اتنی کثرت ہوگی کہ لوگ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں گے۔ بحقی و ابو نعیم نے حضرت بن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت کے لوگ ہاتھ ہلا کر چلیں گے اور ان کی خدمت میں فارس کے لوگ ہوں گے، اس وقت ان کے اشرار ان کے اخیار پر مسلط ہو جائیں گے،
حاکم نے زہیرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایسا ایسا ہونا ضرور ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر فارس اور روم کو فتح کرے گا، اور تم میں سے ایک صبح کو ایک لباس بدلے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے آگے صبح کو ایک کھانا آئے گا اور شام کو دوسرا۔ ابو نعیم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ مفلسی کا خوف رکھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فارس اور روم کو فتح کرائے گا، اور تم پر دنیا اس طرح امٹ کر آئے گی کہ میرے بعد تم حق سے پھرو گے اور دنیا ہی کی وجہ سے پھرو گے۔ حاکم و ابو نعیم نے ہاشم بن عتبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ انہیں تم پر فتح کرائے گا، پھر تم فارس پر جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کرائے گا، پھر تم روم پر جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کرائے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ بیہقی نے عمر بن شرجیل سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا کالی بکریاں میرا اتباع کر رہی ہیں، اس کے بعد ان کے پیچھے سے سفید بکریاں آئیں، یہاں تک کہ کالی بکریاں ان میں دکھائی نہیں دیتیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرب ہیں جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں، اس کے بعد ان میں اجمی لوگ آ کے مل جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں وہ دکھائی نہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نے آج صبح اس کی تعبیر بتائی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی تقسیم اور ان کی ہلاکت کی خبر دینا۔ شیخین نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ ہوں گے۔ مسلم و بیہقی نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک جماعت کسریٰ کے اس خزانے کو کھولے گی جو سفید محل میں محفوظ ہے۔ جن لوگوں نے ان خزانے کو کھولا ان میں میں اور میرے والد تھے، اور ہم سب کو اس میں سے 1,000 درہم ملے۔ امام احمد و ابو یعلا اور طبرانی نے عفیف الکندی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ آیا اور میں حضرت عباس کے پاس پہنچا تاکہ ان سے تجارت کروں۔ میں ان کے پاس سنی کے مقام میں تھا کہ ان کے قریب کے خیمے سے ایک شخص نکلا۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سورج کو دیکھا کہ وہ ڈھل گیا ہے تو کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک عورت نکلی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ پھر ایک بچہ نکلا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد، میرے بھتیجے اور ان کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ اور ان کے چچا کے صاحبزادے علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ اس معاملے میں ان کا اتباع ان کی بیوی اور ان کے چچا کے بیٹے کے سوا ابھی کوئی نہیں کرتا، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسریٰ و قیصر کے خزانے فتح ہوں گے۔ بیہقی نے حضرت حسن سے روایت کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے کنگن لائے گئے اور ان دونوں کنگنوں کو سراقہ بن مالک کو پہنایا گیا اور وہ کنگن ان کے شانوں تک پہنچے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ کسریٰ بن ہرمز کے کنگن سراقہ بن مالک بنی مدلج اعرابی کے ہاتھوں میں ہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ سراقہ نے ان دونوں کنگنوں کو اس بنا پر پہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کسریٰ کے کنگن پہن رکھے ہیں اور اس کا بندے کمر اور اس کا تاج اوڑھ رکھا ہے۔
بیہقی نے بروایت ابن عتبہ اسرائیل بن ابو موسیٰ سے انہوں نے حسن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسرہ کے کنگن پہنتے وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ راوی نے کہا کہ جب کسرہ کے کنگن دربار فاروقی میں لائے گئے تو حضرت فاروق اعظم نے سراقہ کو بلا کر پہنایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے کسرہ بن ہرمز سے ان کنگنوں کو چھین کر سراقہ اعرابی کو پہنایا۔ حارث بن ابی اسامہ نے ابن محریز سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس سے 1 یا 2 بار ٹکر لینے کی ضرورت ہے، اس کے بعد نہ کہیں فارس رہے گا اور روم کے کئی سردار ہوں گے، جب ایک ہلاک ہوگا تو دوسرا اس کا جانشین خود بخود ہوتا جائے گا۔ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا۔ مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست و فرما روائی انبیاء علیہم السلام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی ان کی قائم مقامی کرتا، چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے تو خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اول اور اول کی بیعت کرو اور ان کو ان کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جن کا نگہبان ان کو بنایا ہے۔ مسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دین قائم رہے گا جب تک کہ قریش کے 12 خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد قیامت آنے تک جھوٹے لوگ خروج کرتے رہیں گے۔ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، وہی عمل کریں گے جس کا علم رکھیں گے اور وہی کریں گے جس کا حکم دیا گیا ہوگا۔ ان کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا حکم نہ دیا گیا ہوگا۔ بیہقی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی حکومت سے پناہ میں رکھے جو سفہا یعنی نادان ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا ان سفہا کی خصلت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ امراء میرے بعد ایسے ہوں گے جو میری ہدایت کے ساتھ ہدایت نہ پائیں گے اور نہ میری سنت پر وہ عمل کریں گے۔ شیخین نے عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے ناخوشگوار باتیں اور امور ہوں گے جن کو تم پسند نہ کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا ہم میں سے کوئی جب ان باتوں اور امور کو پائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا جو حق تمہارے ذمے ہے اسے ادا کرنا اور جو تمہارے حق ہیں ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا۔ تم اطاعت کرنا خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ابن ماجہ و حاکم و بیہقی نے عرباز بن ساریہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلیغ انداز سے ہمیں خطاب فرمایا کہ اس سے دل بے قرار ہو کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسے کسی کو رخصت کے وقت کیا کرتا ہے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور سمع و طاعت کو لازم رکھنا اگرچہ حبشی غلام ہی حاکم ہو، کیونکہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ اختلاف کثیر کو دیکھے گا۔ تم نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ وہ گمراہی ہے، لہٰذا تم میں سے جو کوئی ایسے وقت کو پائے تو اس پر میری سنت اور میرے بعد کے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے اور ان کو خوب مضبوطی سے تھامے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی ترتیب کی پہلے ہی خبر دے دی تھی۔
ابو یعلا و حارث بن اسامہ ابن حبان و حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی و ابو نعیم نے سفینہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق پتھر لائے، آپ نے اسے رکھا، پھر حضرت عمر فاروق پتھر لائے، آپ نے اسے رکھا، پھر حضرت عثمان پتھر لائے، آپ نے اسے رکھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا میرے بعد اسی ترتیب سے خلفاء ہوں گے۔ ابو یعلا و حاکم و ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کے لیے سب سے پہلے خود پتھر اٹھایا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر اٹھایا، پھر حضرت عمر فاروق نے پتھر اٹھایا، پھر حضرت عثمان نے پتھر اٹھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اسی ترتیب سے یہ حضرات خلفاء ہوں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو نعیم نے قطبہ بن مالک سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما تھے اور آپ مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تعمیر فرما رہے ہیں، درا حال یہ کہ آپ کے ساتھ صرف یہی 3 حضرات ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد یہی 3 صاحبان خلافت ہیں۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے حضرت جابر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے مرد صالح کو دیکھا کہ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت عثمان ذو النورین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ حضرت جابر نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اٹھے تو ہم نے باہم ذکر کیا کہ مرد صالح سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے سے متعلق کرنے کا ذکر فرمایا تو ان سے مراد وہ صاحبان امر ہیں جس امر کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ ابن ماجہ و حاکم نے حذیفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد ہیں تم ان کی اقتدا کرنا، وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور حاکم نے اس کی مثل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں جس پر ڈول رکھا ہوا ہے، تو میں نے اس ڈول سے جتنا خدا نے چاہا پانی نکالا، پھر اس ڈول کو حضرت ابو بکر صدیق نے تھام لیا اور انہوں نے اس سے 1 یا 2 ڈول پانی نکالا، اور ان کے پانی نکالنے میں کمزوری تھی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا اور حضرت عمر بن خطاب نے اسے تھام لیا، تو میں نے اس سے پانی نکالنے میں لوگوں میں سے کسی کو ان سے قوی و مضبوط نہ دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے سیراب ہو کر جگہ پکڑ لی۔ شیخین نے اس کو حضرت ابن عمر کی حدیث سے بھی روایت کیا ہے۔ بحقی نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں کالی بکریوں کو سیراب کر رہا ہوں، جب کالی بکریوں میں سفید بکریاں آ کر مخلوط ہو گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق بڑھے، انہوں نے 1 یا 2 ڈول پانی کھینچا مگر ان میں ضعف تھا۔ جب حضرت عمر آگے بڑھے تو انہوں نے ڈول تھام لیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا اور لوگ خوب سیراب ہو گئے اور تمام بکریاں سیراب ہو کر ہٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ سیاہ بکریاں عرب ہیں اور سفید بکریاں وہ تمہارے اجمی بھائی ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتی ہے۔ حدیث میں جو ضعف و کمزوری کا ذکر ہوا ہے اس سے حضرت ابو بکر کی خلافت کی مدت کی کمی اور بہت جلد ان کی وفات ہو جانا مراد ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں ارشاد کہ وہ 2 سال رہے گی۔ ابن سعد نے حسن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں لوگوں کے فضلات کو روند رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور لوگوں کے لیے سیدھی راہ ہموار کرو گے۔ عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سینے پر رقمہ کی مانند دو نشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس سے 2 سال مراد ہیں۔ ابن سعد نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، میں نے دیکھا کہ میں اور تم دونوں ایک سیڑھی کی طرف دوڑے ہیں، مگر میں نے تم سے سیڑھی کے 2.5 ڈنڈے اوپر چڑھ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں مغفرت کی جانب بلا لے گا اور میں آپ کے بعد 2.5 سال زندہ رہوں گا۔ شیخین نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں مجھ سے فرمایا کہ اپنے والد ماجد اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلا لو تاکہ میں ابو بکر کے لیے ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی کہنے والا دعویٰ کرے اور تمنا رکھنے والا آرزو کرے، حالانکہ اللہ تعالی اور تمام مسلمان انکار کرتے ہیں بجز ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ بیہقی و ابو نعیم نے حضرت ابن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں 12 خلیفہ ہوں گے اور ابو بکر صدیق میرے بعد بہت تھوڑی مدت رہیں گے اور عرب کی چکی کا مالک ایسی زندگی گزارے گا جو محمود ہوگی اور وہ شہید ہو کر فوت ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہے؟ فرمایا، عمر بن الخطاب۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تم سے لوگ اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے جو اللہ تعالی نے تمہیں پہنائی ہوگی۔ قسم ہے ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر تم نے اس قمیص کو اتار دیا تو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بنی المستلق کے سفیروں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم حضور سے دریافت کرو، اگر ہم آئندہ سال حاضر ہوں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو اپنے صدقات کس کے حوالے کریں؟ تو میں نے حضور سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ ابو بکر صدیق کے حوالہ کر دیں، اور میں نے ان سے ایسا ہی کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، جا کر یہ دریافت کرو کہ اگر ابو بکر صدیق کو بھی ہم نہ پائیں تو میں نے جا کر عرض کیا، حضور نے فرمایا ان سے کہہ دو حضرت عمر کے حوالہ کر دیں، تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، آپ سے عرض کرو کہ اگر ہم حضرت عمر کو بھی نہ پائیں، میں نے حضور سے عرض کیا، آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو حضرت عثمان کے حوالہ کر دیں، اور فرمایا جس دن حضرت عثمان قتل کیے جائیں اس دن تم لوگوں کی ہلاکت ہو۔ طبرانی و ابو نعیم نے جابر بن سمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا، تم امیر و خلیفہ بنو گے اور تم کو قتل کیا جائے گا اور یہ داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا دم واپسی۔ حاکم نے ثور بن مجزات سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جنگ جمل کے دن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پہنچا جب ان میں تھوڑی سی جان باقی تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا، میں امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کی جماعت سے ہوں۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ بڑھاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں، تو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر میں حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا، آپ نے سن کر فرمایا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار کر دے گا کہ طلحہ جنت میں داخل ہوں مگر یہ کہ میری بیعت ان کی گردن میں ہو۔
ابن عساکر نے بطریق سہل بن ابی حشمہ عبد الرحمن بن سہل انصاری حارثی سے جو کہ شہدائے احد میں سے ہیں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نبوت نہ ہوئی مگر یہ کہ اس کے بعد خلافت ہوئی، اور کبھی خلافت نہ ہوئی مگر یہ کہ اس کے بعد بادشاہت ہوئی، اور کبھی صدقہ نہ ہوا مگر یہ کہ وہ ٹیکس بن گیا۔ ابو نعیم بحقی و ابو نعیم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا یہ امر جو نبوت و رحمت ظاہر ہوا ہے، اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی، اس کے بعد ظلم و جور سے بھرپور بادشاہت ہوگی، اس کے بعد امت میں سرکشی و جبر اور فساد برپا ہوگا، جو زنا اور شراب اور ریشم کو حلال جانیں گے اور ان کے مرتکب ہونے پر مدد کریں گے، ان کو ہمیشہ رزق ملتا رہے گا یہاں تک کہ خدا سے ملیں۔ ابو داؤد و ترمذی نے حسن بتا کر اور نسائی و حاکم اور بحقی نے اور ابو نعیم نے سفینہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی خلافت ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ یہ مدت خلافت چاروں خلفاء کی ہے۔ بحقی نے ابو بکرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد اللہ تعالی جسے چاہے گا بادشاہ کرے گا۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا ہم بادشاہت کے ساتھ خوش ہیں۔ بحقی نے حذیفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جب تک اللہ تعالی چاہے نبوت کے عہد میں رہو گے، اس کے بعد جب خدا چاہے اسے اٹھا لے گا، پھر تم خلافت علی منہاج نبوت میں جب تک اللہ تعالی چاہے رہو گے، اس کے بعد اللہ تعالی اسے اٹھا لے گا، پھر ظلم سے بھرپور بادشاہت ہوگی، پھر ظلم و جور ہوگا، جب تک خدا چاہے تم اس میں رہو گے، پھر جب خدا چاہے اسے اٹھا لے، پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت بن عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو ان سے یہ حدیث بیان کی گئی اور ان سے عرض کیا گیا کہ ہم تمنا رکھتے ہیں کہ آپ کا عہد ظلم و جور کے بعد والا ہو۔ یہ سن کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت مدینہ میں ہے اور بادشاہت شام میں۔ حاکم و بحقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت مدینہ منورہ میں ہے اور بادشاہت شام میں۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے عبداللہ بن حوالہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خلافت کو دیکھو کہ ارض مقدسہ میں نازل ہوئی ہے تو اس وقت زلزلے اور حزن و غم اور بڑے بڑے امور رونما ہوں گے، اور قیامت لوگوں سے اتنی قریب ہوگی جیسے ہاتھ اپنے سر سے قریب ہے۔ بحقی نے فرمایا اس قیامت سے مراد زمانہ خلافت کی مدت کا خاتمہ ہے۔ بزار و بحقی نے صحیح بتا کر ابو الدرداء سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا لشکروں کی تلوار میرے سر کے نیچے سے اٹھا لی گئی ہے، میں نے گمان کیا وہ جاتی رہے گی، اور میں نے نگاہوں سے اس کا پیچھا کیا تو وہ تلوار شام پہنچی، تو جب فتنوں کا وقوع ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا، اور اس کی مانند حضرت عمر بن الخطاب اور ابن عمر نے حدیث روایت کی ہے۔ ابو نعیم نے ابو الدرداء سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے بعد مدینہ نہ رہے گا، اور امیر معاویہ کے بعد آرام و کشائش نہ رہے گی۔ اے معاویہ جب تم بادشاہت کرو تو حسن سلوک سے پیش آنا۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں بطریق عبد المالک بن عمیر حضرت امیر معاویہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے معاویہ اگر تم بادشاہت کرو تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس وقت سے میں خلافت کی خواہش رکھنے لگا تھا۔
بیہقی نے عبد الرحمن بن عمیر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ نے فرمایا، خدا کی قسم خلافت پر مجھے کسی بات نے برانگیختہ نہ کیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے کہ اے معاویہ، جب تم حکومت کے والی بنو تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ تو میں برابر گمان رکھتا تھا کہ میں ضرور امر دیانت میں مبتلا ہوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔